بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری موبائل شاپ پر کوئی نہ آتا تھا۔ ایک بار جن زادی نے موبائل لیا اور بدلے میں اپنا بال دی گئی۔ اس دن سے دکان میں تمام جن زادیاں نہانے کے لیے تالاب پر پہنچ چکی تھیں۔ وہ سب نور کا انتظار کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نور بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ نہانے کے لیے تالاب کے اندر جاتی، اچانک سے نور کو ایسا محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے جس کی موجودگی ان لوگوں کے لیے خطرناک ہے۔ اس نے تمام ساتھیوں کو رکنے کے لیے کہا اور آنکھیں بند کر کے جب اس نے اپنا جادو چلایا تو اسے پتہ چلا کہ یہاں پر ایک شیطان صفت جن ہے جو ان سب کو چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ نور نے سب کو وہاں سے غائب ہونے کو کہا۔ وہ لوگ اب ایک باغ میں پہنچ چکی تھیں۔ وہ سب لوگ آپس میں یہ بات کر رہی تھیں کہ وہ کون تھا جو ان لوگوں کو وہاں پر چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ نور نے کہا کہ وہ جو کوئی بھی تھا میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گی۔ اس کا کیا حق بنتا تھا کہ وہ جن زادیوں کی حدود میں داخل ہو؟ اگر بادشاہ سلامت کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، مگر نور اس کے لیے خود ہی کافی تھی۔ وہ شاہ جنات کے غصے کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ ان کی ہی بیٹی تھی اور وہ بھی غصے میں ان پر ہی گئی تھی۔ وہ بھی عام جن زادیوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ طاقتور تھی، اور وہ یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ کون سا شریر جن تھا جو اس وقت وہاں پر موجود تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس نے بھی خود کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ نور نے عمل شروع کر دیا۔ اس نے 3 دن عمل کیا اور 3 دن کے بعد اسے جن کی شکل اس کے سامنے آ گئی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ کون تھا۔ نور نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کو ضرور سزا دے گی، مگر یہ قبیلہ جنات کے رواج کے خلاف تھا۔ کسی کو سزا بغیر ثبوت کے نہیں دی جا سکتی تھی۔ جب تک نور کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہوتا وہ اس جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ثبوت کے بغیر ایسا کرتی تو خود سزاوار ٹھہرتی۔ تو نور نے ایک منصوبہ تیار کیا اور وہ لوگ پھر سے اس تالاب پر نہانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ نور نے ان کو کہا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر پہلے باتیں کریں گے، ادھر وقت باتیں کرتے گزاریں گے تاکہ وہ شریر جن یہاں تک پہنچ جائے۔ انہوں نے کافی وقت گزارا، مگر نور کو محسوس ہوا کہ وہ جن یہاں پر موجود نہیں تھا، اور پھر اسے 2-3 دن تک اس کی دوستوں نے یہی کام کیا۔ تیسرے دن نور کو محسوس ہو گیا کہ وہ جن وہاں پر موجود ہے۔ وہ اس کو یوں نہیں پکڑ سکتی تھی جب تک اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا۔ نور نے اپنے عمل سے پتہ کیا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے۔ جس جگہ کھڑا تھا نور نے اس کا نقشہ اپنے ذہن میں محفوظ کیا اور وہاں سے زمین کو حکم دیا کہ اس کے قدموں کو جکڑ لے۔ اچانک زمین سے زنجیر نکلنے لگی اور اس کو جکڑ لیا۔ وہ جن قید ہو گیا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہاں سے آزاد ہو جائے، مگر اتنے میں نور اور اس کی سب سہیلیاں وہاں پر پہنچ گئی تھیں، اور پھر نور نے شہنشاہ جنات کو بھی یہ پیغام بھجوا دیا تھا۔ جب شہنشاہ جنات یہاں پر آئے تو نور نے ان کو اس جن کے بارے میں بتایا۔ شہنشاہ جنات کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کو سخت سے سخت سزا دیں گے تاکہ آج کے بعد کوئی دوسرا جن یہ کام نہ کر سکے۔ انہوں نے اس کو زندان خانے میں ڈال دیا تھا اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا اور جیل میں صبر و تحمل سے گزارا کرتا تو اس کی رہائی بھی ممکن ہو سکتی تھی، مگر اس نے وہاں سے نکلنے کے لیے بھی چالاکی دکھانا شروع کر دی، تو مجبوراً اسے پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی موت پر سب جنات کے قبیلے نے شکر ادا کیا، کیونکہ سب اس کی شرارتوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے۔ یہ وہ جن تھا جس کو اس کے سگے ماں باپ بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں بھی اس کی موت کا کوئی غم نہیں ہوا تھا، مگر اس کے بعد تمام جنات جن زادی نور سے ڈرنے لگے تھے۔ وہ شہزادی نور کے سامنے آنے سے گھبرانے لگے تھے کہ کہیں شہزادی کو ان پر غصہ نہ آ جائے اور وہ کسی سزا کے مستحق نہ قرار پا جائیں۔ یہ نہیں تھا کہ نور بہت ظالم تھی، وہ اصول پسند تھی اور غلط کام نہ خود کرتی تھی اور نہ ہی کسی دوسرے کو کرنے دیتی تھی۔ مگر نور سے ایک خطا ہو گئی تھی کہ وہ ایک آدم ذات کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن اس نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ اپنے بالوں سے اس کی مدد کی تھی۔ قصہ کچھ یوں تھا۔ وہ معمول کے مطابق دن کے 11 بجے سو کر اٹھا تو اس کی ماں صحن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ شروع ہو گئی تمہاری صبح؟ اپنے گھر کا کچھ خیال بھی ہے تمہیں؟ ہم کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ تمہاری بہن دن رات محلے والوں کے کپڑے سیتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کا خرچہ چلتا ہے،
اور ایک تم نواب ہو جس کے آرام ہی ختم نہیں ہو رہے۔ آخر کب تک تم یوں گھر میں پڑے رہو گے اور اپنی بہن کا کمایا ہوا کھاتے رہو گے؟ کچھ تو شرم کرو۔ ماں کی باتیں کسی نشتر کی طرح اس کے دل میں کھپتی جا رہی تھیں۔ وہ غمگین آواز میں بولا، اماں میں نے اپنے دوست سے بات کی ہے، وہ مجھے قرض دے دے گا، پھر میں اپنے موبائل کی ایک دکان ڈالوں گا۔ مجھ سے نہیں یہ مزدوری کی جاتی۔ کیوں، تم کون سے ملک کے راج کمار لگے ہو جو تم سے مزدوری نہیں کی جاتی؟ تمہارے وہ کزن بھی تو ہیں۔ اماں بس کر دو، اگر تم ایسے ہی بولتی رہی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر ساری زندگی میرا منہ دیکھنے کو ترستی رہنا۔ وہ غصے میں یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اپنے دوست کی دکان کی طرف تھا۔ دوست کی دکان پر جا کر اس نے اس سے قرض کا مطالبہ کیا۔ دیکھو دوست، کچھ دن مزید دے دو، میں کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، میں جلد ہی پیسوں کا بندوبست کر کے تمہیں دے دوں گا۔ اگر میرے چچا نے ادھار دینے سے انکار کر دیا تو میں اپنے مکان کے پیسوں میں سے تمہیں دے دوں گا۔ میرے بھائی تم فکر مت کرو، بس تم صبر سے کام لو، پھر جب تمہاری دکان چلے گی تم آہستہ آہستہ مجھے واپس کر دینا۔ علی فرحان کا بچپن کا دوست تھا اور وہ اس کے ساتھ بہت مخلص تھا۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ ان کی دوستی سارے شہر میں مشہور تھی۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ علی کے گھر کے حالات بہتر تھے جبکہ فرحان مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنے گھر کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ اس کے نخرے بھی بہت تھے۔ بچپن میں فرحان کے نخرے اٹھانے کے لیے اس کے والد صاحب ہمیشہ تیار رہتے، لیکن پھر اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی اچانک موت نے پورے خاندان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ فرحان کی ماں دوسروں کے گھروں میں کام کر کے انہیں کھلاتی اور پہناتی۔ اس کی بہنیں جب تھوڑی سی بڑی ہوئیں تو انہوں نے سلائی کرنا شروع کر دی۔ یوں کھینچ تان کے گھر کا خرچ چلنے لگا۔ دوسری طرف کوہ قاف میں نور اپنے والدین سے اجازت مانگ رہی تھی۔ وہ ہر حال میں انسانی دنیا میں رہنے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن اسے کبھی بھی اپنے والدین سے اس بارے میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب اس کی ایک چچا زاد بہن اپنے والدین کے ساتھ وہاں جا رہی تھی۔ نور نے اپنے والدین سے بات شروع کی کہ میں نے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، لیکن اس کے والدین کسی طور بھی راضی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو انسانوں کی دنیا میں بھیجنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کے مطابق انسان بہت ظالم لوگ تھے، جبکہ جنزادی کے ذہن میں انسانوں کا تصور مختلف تھا۔ وہ انسانوں کو بہت اچھا اور نیک سمجھتی تھی۔ اس کے خیال میں انسان بہت بہادر ہوتے تھے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ جنزادی نور اپنا کچھ وقت انسانوں کے درمیان گزارنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے بابا کا خیال تھا کہ انسان اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ کسی عامل نے اسے پکڑ لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے قید کر لے گا۔ وہ پہلے ہی اپنا ایک بھائی کھو چکے تھے، مگر بیٹی کی ضد کے آگے وہ ہار گئے اور انہوں نے اسے اپنے چچا کے ساتھ دنیا میں جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اسے کچھ ہدایات دیں۔ نور نے ان سب کو ماننے کا وعدہ کیا۔ آج وہ اپنے چچا کے ساتھ انسانی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ وہ تمام انسانوں کو اشتیاق سے آتا جاتا دیکھ رہی تھی۔ ان سب نے خود بھی انسانوں کا روپ دھارا ہوا تھا۔ انہوں نے آبادی سے تھوڑی دور ایک مکان کرائے پر لے لیا اور وہاں رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ تمام انسانوں سے گھلنے ملنے لگے۔ نور کی دوستی ایک انسانی لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ نور کو وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بہت مخلص اور بے ضرر سی تھی۔ اسی لڑکی کے کہنے پر نور نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس کے لیے اسے اپنے چچا کی بہت منتیں کرنی پڑیں، لیکن نور کے آنسوؤں کے آگے اس کے چچا نے ہتھیار ڈال دیے اور اسے کالج جانے کی اجازت مل گئی۔ نور انسانوں کی دنیا میں آ کر بہت خوش تھی۔ یہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی جی رہی تھی۔ اس کا یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھار وہ خود کو غائب کر کے انسانوں میں جا کر شرارتیں کرتی اور انہیں تنگ کرتی۔ ایسا کرتے ہوئے اسے مزہ بہت آتا، لیکن آج تک اس نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ ایک رحم دل اور نیک جنزادی تھی۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرے۔ کالج میں نور کا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ وہ اپنے کالج کی سب سے حسین ترین اور اس کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین لڑکی تھی۔ اساتذہ کرام اس کی ذہانت کی مثالیں ہر کسی کو دے رہے ہوتے۔ تمام لڑکیاں اس کی گرویدہ تھیں۔ نور کی ایک آدمزاد دوست سارا نے لائبریری سے کچھ کتابیں لینی تھیں۔ نور اس کے ساتھ لائبریری میں آئی۔ کتابیں لے کر وہ لائبریری سے نکل ہی رہے تھے کہ سارا کسی لڑکی سے ٹکرا گئی۔
اس کے ہاتھ سے کتابیں اور موبائل دونوں چھوٹے اور زمین پر جا گرے۔ موبائل تقریباً پورا تباہ ہو چکا تھا۔ سارا نے اس سے بحث کرنے کے بجائے موبائل اور کتابیں اٹھائیں اور نور سے کہنے لگی، چلو نور، پہلے کسی موبائل کی دکان پر جاتے ہیں، میں اپنا موبائل ٹھیک کروا لوں، تمہیں تو پتہ ہے میرا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ نور اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ دونوں ایک دکان میں داخل ہوئیں۔ علی نے جیسے ہی ان لڑکیوں کو دیکھا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بہت بامروت انداز میں بولا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے دیکھا ان میں ان دونوں میں سے ایک لڑکی بہت حسین تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نور نے جیسے ہی علی کو دیکھا وہ اس پر عاشق ہو گئی۔ اس نے اس سے بڑھ کر خوبصورت نوجوان اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ موبائل لینے اور ٹھیک کرانے کے دوران علی نے خود پر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ دیا اور نظریں جھکائے اپنا کام کرتا رہا۔ 2 دن سے اس کی دکان پر کوئی گاہک نہ آیا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کا پہلا کام لینے پر اس نے پوری ایمانداری سے کام کیا اور فوراً موبائل ٹھیک کر کے دے دیا۔ اس کے بعد اس نے نہایت ہی مناسب پیسوں کا مطالبہ کیا۔ یہ سن کر سارا حیران رہ گئی۔ اس نے سوچا تھا پیسوں پر اس سے بحث کرنی پڑے گی، لیکن پہلے ہی اس نے بہت مناسب رقم کہی۔ وہ دونوں پیسے دے کر جیسے ہی وہاں سے نکلے، شیلف پر لگی کیل کے ساتھ نور کے بال ٹکرا گئے۔ اس کے بال بری طرح اس میں پھنس گئے۔ نور نے بال نکالنے کی کوشش کی، بال تو نکل آئے لیکن کچھ بال ٹوٹ کر اسی کیل کے ساتھ لگے رہے۔ نور کو تھوڑی تکلیف کا احساس ہوا، لیکن وہ سارا کے ساتھ باہر آ گئی اور اسی لڑکے کے بارے میں علی نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ وہ اس کے حواس پر سوار ہونے لگا۔ اس نے فوراً اس کو اپنی ذہن سے جھٹکا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ وہ کبھی کسی آدم ذات کے ساتھ محبت کے چکر میں نہیں پڑے گی، بلکہ اپنا کام ختم کر کے فوراً واپس آئے گی۔ نور اپنا ذہن بھٹکانے کے چکر میں سارا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ گھر آنے کے بعد وہ کافی زیادہ گمسم سی تھی۔ اس کی کزن نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ وہ بہانہ بنا کر فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ علی کے دوست نے ابھی تک اسے کال نہیں کی تھی۔ علی اب بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ اس کی پیسوں کی امید دم توڑ چکی تھی۔ اسے اب یہی لگ رہا تھا کہ اس کا دوست اسے بہلا رہا ہے۔ بہت سے غلط خیالات اس کے دل میں آنے لگے۔ علی نے سوچا اب کل پھر اپنی ماں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور خود کو ان باتوں کے لیے تیار کیا۔ شام کا وقت تھا۔ علی چھت پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ علی کان لپیٹے اوپر ہی بیٹھا رہا۔ اس کے خیال کے مطابق کوئی محلے دار آیا ہوگا، اور محلے داروں سے تو دور کی بات ہے، اسے اپنے رشتہ داروں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں اس کے دوست کی آواز پڑی۔ وہ بدک کر کرسی سے اٹھا اور فوراً نیچے بھاگا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ جیسے ہی صحن میں پہنچا، اس کا دوست ایک لفافہ اٹھائے کھڑا تھا۔ علی نے خود پر افسوس کیا کہ وہ اپنے دوست کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا۔ اس کے دوست نے پیسے اس کے حوالے کیے اور چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلے دن علی اپنے دوست کے ساتھ موبائل دکان کے لیے موبائل فون لینے بڑے بازار چلا گیا۔ انہوں نے دکان کا تقریباً سارا سامان خریدا۔ جو چند چیزیں رہ گئی تھیں، علی نے سوچا جب دکان چلے گی وہ ساتھ ساتھ رکھ لے گا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ ابھی تک جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہو رہا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ دکان ایک دم سے نہیں چلتی، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، نام بنانا پڑتا ہے۔ ماں کا رویہ بھی علی کے ساتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ علی نے سوچا تھا دکان ڈالتے ہی اس کی دکان چلنا شروع ہو جائے گی، لیکن آج جو ہوا وہ اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ آج اس کی دکان کا پہلا دن تھا۔ پورا دن گزر چکا تھا لیکن ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا تھا۔ علی بہت پریشان تھا۔ رات کو واپسی پر اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو ساری بات سمجھ گئی اور اپنے بیٹے کا سر گود میں رکھ کر اسے تسلی دی۔ ابھی شروع کے دن ہیں بیٹا، صبر سے کام لو اور محنت سے کام کرو، انشاءاللہ تمہارے کام میں برکت عطا ہوگی۔ اپنی ماں کی تسلی آمیز باتیں سن کر علی کے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ جن زادی کے جادوئی بالوں کی وجہ سے اچانک علی کی دکان چمک گئی۔ اس کی دکان پر گاہکوں کا رش بڑھنے لگا۔ اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ چند ہی مہینوں میں نہ صرف علی نے قرضہ واپس کر دیا، بلکہ اپنا گھر بھی تبدیل کر لیا۔
علی کے گھر والوں کے تو اٹھنے بیٹھنے کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ علی نے اپنی چھوٹی دکان کو ایک بڑی دکان اور پھر ایک پلازا میں تبدیل کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے 3 اور دکانیں خرید لیں۔ علی کے پاس اچھا خاصا تجربہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف کوہ قاف کا خاندان کوہ قاف واپس چلا گیا۔ اب جب کہ نور 18 سال کی ہو چکی تھی، وہ اپنی مرضی کے ساتھ کہیں بھی رہ سکتی تھی، سو وہ اکیلی ہی دنیا میں رہ گئی۔ اس کے لیے مزید خود پر قابو پانا بہت مشکل تھا۔ اس نے ایک نوکرانی کا روپ دھارا اور علی کے گھر میں کام کرنے لگی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف علی کی نظروں کے سامنے رہنا تھا۔ دوسری طرف علی کا ایک سوتیلا بھائی بھی تھا، جسے علی کی کامیابی کسی طور ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح علی کو راستے سے ہٹائے اور اس تمام کاروبار کا مالک بن جائے۔ جن زادی کو اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا، اس لیے وہ اس کے گھر میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے موجود تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ علی کا سوتیلا بھائی پہلے اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اب وہ بھی انہی کے ساتھ آ کر رہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا مقصد کسی طرح علی کو راستے سے ہٹانا تھا، اور اس کی نیت کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا کلیجہ چبا جائے۔ اس نے اس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ ارسلان وہاں اپنے بستر پر پڑا گہری نیند سو رہا تھا۔ کمرہ ایک خوفناک خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ہوا بھاری ہو گئی، اس کا دم گھٹنے لگا اور اندھیرے میں ایک پریشان کن خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز کمرے میں گونجی، جیسے کسی نادیدہ درخت سے سوکھے پتے جھڑ رہے ہوں۔ ارسلان کی آنکھیں کھل گئیں، اس کا دل اس کے سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے اپنے ارد گرد کا احساس دلانے کی کوشش کی، وہ کمرہ جو کبھی مانوس اور آرام دہ تھا، اب وہ غیر آرام دہ اور نا آشنا لگ رہا تھا۔ سائے دیواروں پر رقص کر رہے تھے، ان کی بٹی ہوئی شکلیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مختلف ہو رہی تھیں۔ ایک ٹھنڈی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی، جس سے اس کے پورے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ جیسے ہی ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا، اس کے نائٹ سٹینڈ پر ٹمٹماتی موم بتی بجھ گئی۔ مکمل تاریکی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خوف سے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ پھر سیاہی مائل ایک دھیمی ہلکی گرج آئی۔ یہ محض ایک سرگوشی تھی جو بمشکل سنائی دے رہی تھی، لیکن تیزی سے وہ آواز بڑھ کر ہڈیوں کو ٹھنڈا کر دینے والی دھاڑ میں تبدیل ہو گئی جو کمرے میں گونجنے لگی۔ آواز ہر طرف سے آتی سنائی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی اصلیت کی نشاندہی کرنا ناممکن تھا۔ اس کا دل اس کے سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہاتھ سے موبائل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے اس کے ہاتھ کسی چپچپی اور گیلی چیز سے ٹکرائے، اور اچانک ایک بدبو نے اس کے نتنوں کو بھر دیا، جس کی وجہ سے اس کا سر گھومنے لگا۔ اس نے اپنی تلاش جاری رکھی تو سائے سے باہر نکلا ہوا ہاتھ، پیلا اور ہڈیاں، لمبی مڑی ہوئی انگلیوں نے اس کے ٹخنے کو پکڑ لیا۔ غیر فطری طاقت نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ برفیلے لمس نے اس کے جسم میں دہشت کی لہریں دوڑائیں، اور وہ اذیت اور دہشت سے چیخ پڑا۔ کمرہ قہقہوں کی گونج میں گونج اٹھا۔ جیسے ہی اندھیرے سے نظر نہ آنے والی شخصیات سامنے آئیں، ان کی آنکھیں اس عذاب کی عکاسی کر رہی تھیں جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عجیب و غریب مخلوق قریب آ گئی۔ سرگوشیوں نے ہوا کو بھر دیا۔ ٹھنڈی آوازوں کی ایک گونج، اس نے اسے تانا دیا اور اس کا مذاق اڑایا۔ ہر ایک لفظ آخری سے زیادہ خطرناک تھا۔ انہوں نے ناقابل تصور ہولناکیوں اور ناقابل بیان حرکتوں کے بارے میں بات کی، اس کی ذہن کو اذیت دی اور اس کی عقل کو ختم کیا۔ مایوسی کے ایک طوفان کے ساتھ اس نے خود کو اس ہاتھ کی گرفت سے چھڑا لیا اور ٹھوکر کھا کر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ ہینڈل تک پہنچا، دروازہ خود کھل گیا اور اس کی جگہ ایک مضبوط دیوار نے لے لی۔ وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک منظر غائب ہو گیا۔ اب وہ تنہا ایک کمرے میں موجود تھا۔ کمرہ بہت بڑا اور کشادہ تھا۔ نہ جانے کہاں سے بہت سارے بچھو نکلنے لگے۔ وہ بہت بڑے اور خوفناک تھے۔ ارسلان انہیں دیکھ کر چیخنے لگا۔ اچانک ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہاں نہ کوئی بچھو تھا اور نہ دوسری مخلوق، لیکن اس کا دل ابھی بھی تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے 2-3 لمبی لمبی سانسیں لیں اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ارسلان ایک اور موقع کی تلاش میں تھا
اور اسے وہ موقع آج مل گیا۔ آج علی کام پر نہیں گیا تھا بلکہ طبیعت کی خرابی کے باعث گھر پر ہی تھا اور بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ کل ہی ارسلان باہر سے زہر لے آیا تھا، اب اسے وہ زہر کسی طرح علی کے کھانے میں ملانا تھا۔ دن کے کھانے کا وقت ہونے والا تھا۔ ارسلان کچن میں گیا تو اس نے دیکھا وہاں نور پہلے ہی کھانا بنا رہی تھی۔ وہ نور سے بولا تم باہر جاؤ، میرے کمرے کی جا کے صفائی کرو، میں دیکھتا ہوں، یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نور کو شک ہو گیا کہ ارسلان کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے گا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ارسلان نے کھانے میں کوئی چیز ملائی ہے۔ وہ کھانا علی کا پسندیدہ تھا۔ اس گھر میں یہ کھانا اور کوئی بھی نہیں کھاتا تھا، یہ صرف علی کے لیے ہی بنایا جاتا تھا۔ ارسلان اس کے کھانے میں زہر ملا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ نور کو پتہ چل گیا کہ اس نے اس کے کھانے میں زہر ملایا ہے تو اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے سوچا لگتا ہے ارسلان کو صحیح طریقے سے سبق سکھانا پڑے گا ورنہ یہ انسان کبھی باز نہیں آئے گا۔ دن کے کھانے کے وقت سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آج وہ سب بہت خوش تھے، ان کا خاندان مکمل لگ رہا تھا کیونکہ آج علی بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ ارسلان غور سے علی کو کھانا کھاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مریم نے کہا کیا ہوا ارسلان بیٹا، تم کھانا نہیں کھا رہے؟ نہیں کچھ نہیں امی، میں کھا رہا ہوں، بس آج اتنی بھوک نہیں ہے۔ سب نے کھانا ختم کر لیا لیکن علی کو ابھی تک کچھ نہ ہوا۔ ارسلان حیران ہو گیا کیونکہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے علی کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کھانا نور نے ضائع کر دیا۔ ارسلان کو شدید غصہ آیا لیکن وہ اپنا غصہ پی گیا۔ اس نے سوچا آج علی بچ گیا ہے لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ علی کی خود اپنے ہاتھوں سے جان لے گا۔ وہ اپنے رات کے خواب کو یکسر بھلا چکا تھا۔ ارسلان اپنے کمرے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا جب اسے ڈریسنگ روم میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جا کر دیکھا لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ارسلان اسے اپنا وہم سمجھا اور واپس کمرے میں آ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے دوبارہ آواز آئی۔ اس بار جب اس نے جا کر دیکھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پورا ڈریسنگ روم خون سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ پورے کمرے میں اچانک خون کی بدبو اٹھی۔ ارسلان کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی نظر شیشے پر پڑی جہاں بڑے حروف میں خون سے لکھا ہوا تھا اس کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سب منظر غائب ہو گیا۔ ارسلان کو لگ رہا تھا وہ پاگل ہو گیا ہے، اسے عجیب و غریب چیزیں دکھائی دینے لگی ہیں۔ ارسلان اسی وقت ڈریسنگ روم سے باہر آیا اور کھلی ہوا میں کھڑا ہو کر گہرے سانس لینے لگا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ان دنوں میں ارسلان نے کوئی گڑبڑ نہ کی۔ نور سمجھی شاید وہ سدھر چکا ہے، اسے سبق مل گیا ہے، لیکن ارسلان کے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ علی کو ایک لمبے سفر پر جانا تھا۔ ارسلان نے اس کی گاڑی کی بریک فیل کر دی۔ اپنے جادو کی وجہ سے جنزادی کو پہلے ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے علی سے کہا کہ راستے میں ہی اس کا گھر آتا ہے، وہ اسے اس کے گھر چھوڑ دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ علی نے اسے اس کے گھر چھوڑنے کی حامی بھری۔ سفر کافی لمبا تھا، گاڑی معمول کے مطابق اپنی نارمل سپیڈ پر چل پڑی تھی۔ دوسری طرف ارسلان کو بڑی شدت سے ایکسیڈنٹ کی خبر سننے کا انتظار تھا، لیکن جو خبر اسے سننے کو ملی وہ یہ تھی کہ علی خیریت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ تیش میں آ کر کیا کر دے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا ایسی کون سی طاقت ہے جو علی کی مدد کر رہی ہے۔ وہ جب بھی اسے نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے منہ کی کھاتا ہے، لیکن اس بار ارسلان نے ایک آدمی کو علی پر قاتلانہ حملے کے لیے کہا۔ وہ ایک رات اس دوست سے فون پر رابطہ کر رہا تھا اور اسے ساری بات سمجھا رہا تھا۔ نور نے ساری باتیں سن لی۔ اس کا دوست رات کو سویا ہوا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے ایک خوبصورت پیاری سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ اچانک اس لڑکی نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اندھیرے میں چمک رہا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ بگڑنے لگا۔ اچانک باہر زور سے بجلی چمکی۔ جیسے ہی بجلی کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، ارسلان کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ ایک نہایت بستورت ڈائن تھی۔ عثمان نے بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ لاک تھا۔ اچانک اس لڑکی کے ہاتھ لمبے ہونا شروع ہوئے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ارسلان کی گردن پکڑ لی۔ وہ موت کے قریب ہی تھا۔
اس نے اس کی گردن چھوڑی اور دہشت ناک آواز میں بولی، علی کا پیچھا چھوڑ دو، اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارا انجام تمہاری سوچ سے بھی برا ہوگا۔ ارسلان وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن اس نے اپنے دوست کو کال کی اور اسے بتایا کہ وہ علی کو کسی صورت ختم نہیں کرے گا، مگر اس نے سبق چکھانے کا ارادہ کسی اور وقت پر رکھا اور فیصلہ کیا کہ اب اسے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے مزید کوئی سازش کرتا، اسے اپنی ہی سازش گلے پڑ گئی تھی۔ اس دن وہ اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا اور بہت جلدی میں تھا۔ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا اور نہ جانے کیسے اچانک سے اس کے سامنے ایک لڑکی آ گئی تھی۔ ارسلان بہت بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ حیران پریشان رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اچانک سے یہ لڑکی میری گاڑی کے سامنے کیسے آ گئی ہے؟ جو ہی وہ گاڑی کھول کر نیچے آیا، اس کے سامنے ایک لڑکی زخمی حالت میں پڑی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ کون سا کوئی اسے دیکھ رہا ہے، وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے، مگر نہ جانے کیسے اس کے اندر شاید ابھی بھی کہیں انسانیت باقی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ اس نے لڑکی کو گاڑی کی پچھلی سائڈ پر لٹا دیا اور خود ڈرائیو کرنے لگا۔ پھر وہ ایک ہسپتال کے پاس پہنچا۔ جو ہی اس نے گاڑی روک کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہاں پر تو وہ لڑکی موجود ہی نہیں تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سب کارروائی اس نے اپنے ہوش و حواس میں کی تھی۔ وہ حیران پریشان ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسے اچھی طرح سے یاد ہے جب اس نے لڑکی کو گاڑی میں ڈالا تھا تو گاڑی کی سیٹ پر خون لگ گیا تھا، مگر اب وہاں پر خون کے نشانات نہیں تھے۔ لیکن ایک چیز تھی جو ارسلان کو چونکا گئی۔ وہ کان میں پہننے والا ایک بندہ تھا جو سیٹ کے ساتھ اٹک گیا تھا۔ یہ اس بات کی گواہی تھی کہ یہاں پر اس نے اس لڑکی کو لٹایا تھا کیونکہ اس نے یہ بندہ اس کے کان میں پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اس بندے کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور سوچنے لگا کہ یہ لڑکی نہ جانے کون تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی تو ہو نہیں سکتی، یا تو یہ کوئی جن تھی یا پری تھی، مگر جس طرح سے وہ حسین و جمیل تھی اس لحاظ سے تو وہ کوئی پرستان کی پری ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ارسلان اب اپنے دوست کی طرف جانے کے بجائے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اور مسلسل اسی بات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ رات کو جب سو رہا تھا تو اس کے ذہن میں بار بار آج والا واقعہ گونج رہا تھا۔ ابھی اس کو سوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس ہلچل ہوئی ہو۔ کھٹکے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور اس میں ایک لڑکی کا سایہ نظر آیا جو اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ اس نے دوبارہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہاں پر اب کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے میں صرف وہ تھا اور خاموشی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں اس نے وہ بندہ رکھا تھا، مگر اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ لڑکی غیر معمولی طاقت رکھتی تھی، وہ دوسری دنیا سے تھی اور اپنا بندہ لینے آئی تھی۔ ارسلان نے ایک بار اس کی جھلک دیکھی تھی اور وہ اس کے حسن کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ سے اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسے دیکھے۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اسے آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی اور پھر آہستہ آہستہ نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی گئی اور وہ سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ارسلان کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر دباؤ بڑھ رہا ہو، اور رفتہ رفتہ وہ دباؤ بڑھنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کے ہاتھ اس کے سینے پر رینگ رہے ہوں، اور پھر وہ ہاتھ اس کی گردن کے قریب جانے لگے، اور جو ہی وہ ہاتھ اس کی گردن کے قریب پہنچے ان کی گرفت مضبوط ہو گئی اور وہ پوری قوت سے اس کی گردن دبانے لگے۔ ایک دم سے ارسلان نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے ایک بہت ہی خوفناک شکل کی عورت کھڑی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے، تم نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی ہے۔ اس کی بات پر ارسلان حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں نے تمہاری بیٹی تم سے کیسے چھینی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ وہ تمہاری گاڑی سے ٹکرا کر مر گئی اور میں اس کی موت کا انتقام لوں گی۔ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سب کچھ ارسلان کے لیے بالکل انوکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ عورت اس کی گردن دبانے لگی تھی۔ اس نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکا دیا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا گلا درد کرنے لگا تھا۔
پھر اس نے اپنے پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ اب وہ اپنے کمرے میں اکیلا تھا، اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر رات ارسلان کے ساتھ یہی ہونے لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈرنے لگا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی گاڑی کے ساتھ جو لڑکی ٹکرائی تھی وہ اس کی گاڑی کے سامنے خود آئی تھی۔ اس میں ارسلان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور وہ تو اسے انسان ہی سمجھا تھا، اور اس نے اسے بچانے کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ اسے لے کر ہسپتال بھی گیا تھا، مگر وہ خود وہاں سے غائب ہو گئی تھی، تو اس میں پھر ارسلان کی کیا غلطی تھی؟ مگر وہ چیز نہ جانے کیوں اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار اسے سمجھتی تھی۔ پھر ارسلان کو یہ یاد آیا کہ اس نے ایک بار اس لڑکی کو دیکھا تھا جب وہ اس کے پاس اپنا بندہ لینے کے لیے آئی تھی۔ اگر وہ فوت ہو چکی تھی تو وہ اس کمرے میں کیسے آئی تھی؟ اس کا تو جینا دھوبھر ہو گیا تھا۔ اب ہر جگہ اسے وہی عورت نظر آنے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر قہقہے لگانے لگتی اور اونچی اونچی آواز میں کہتی تھی کہ تم جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، جس جگہ جا سکتے ہو چلے جاؤ، میں تم سے اپنی بیٹی کی موت کا انتقام ضرور لوں گی۔ ارسلان چاہتا تھا کہ وہ اپنے پیر صاحب کے پاس جائے اور ان سے یہ مسئلہ بیان کرے۔ کتنے برس گزر چکے تھے وہ اپنے پیر صاحب کے پاس نہیں گیا تھا۔ اس کا سارا ذہن تو اپنے سوتیلے بھائی کی طرف تھا اور اس کی دولت حاصل کرنے کی طرف تھا۔ وہ اپنے بھائی کو ختم کر کے تمام دولت جائیداد اپنے نام کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے بھائی کو وراثت میں نہیں ملا تھا۔ یہ سب کچھ تو اس کے بھائی کی محنت تھی۔ یہ سب مقام، یہ دولت جائیداد اس کے بھائی نے محنت کر کے حاصل کی تھی۔ ارسلان نے فیصلہ کیا کہ اسے جلد از جلد اپنے پیر صاحب کے پاس جانا چاہیے اور انہیں اپنا مسئلہ بتانا چاہیے، کیونکہ وہی اسے اس سب سے چھٹکارا دلا سکتے تھے۔ اب تو جینا دو بھر لگنے لگا تھا۔ اسے وہ چیز ہر جگہ نظر آنے لگی تھی۔ وہ اسے سکون سے سونے دیتی تھی، نہ سکون کے ساتھ رہنے دیتی تھی۔ پھر جب وہ پیر صاحب کے پاس گیا تو پیر صاحب نے اس کے بارے میں سب کچھ ایک لمحے میں ہی جان لیا تھا، اور یہ جان کر انہیں بہت ہی زیادہ افسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے ماں باپ کو اور اس کے بھائی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ انسان کس پر گیا ہے۔ اس نے تو ان لوگوں کا بالکل بھی اثر نہیں لیا تھا۔ یہ شخص دولت کے لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ یہ شخص دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسے دولت کی اس قدر ہوس تھی کہ رشتوں کا تقدس بھی بھول چکا تھا۔ یہ اپنے بھائی کی ساری قربانیاں، اس کی ساری ریاضتیں، سارے غم، سب تکلیفیں، سب کچھ بھول چکا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ کس طرح سے یہ تمام دولت جائیداد چھین کر اپنے نام کر لے۔ پیر صاحب کے لیے تو یہ معمولی سی بات تھی، اور ان کے سامنے تو روزانہ ایسے کتنے ہی کیس آتے تھے جو دولت کے لالچ میں اندھے ہوتے تھے، اور وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ ایک بہت زیادہ شرارتی جنزادی تھی جو یہ سب کر رہی تھی، مگر وہ جو اس کے ساتھ کر رہی تھی ایک طرح سے ٹھیک بھی تھا اور غلط بھی تھا۔ وہ یوں کسی انسان کو اس طرح سے بغیر کسی وجہ کے تنگ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ انسان نے کم از کم اس کی ذات کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ وہ نور کی سہیلی تھی اور یہ سب کچھ کرنے کو اسے نور نے کہا تھا۔ نور کی سہیلی کو پیر صاحب نے حاضر کیا اور اس سے سارا ماجرا پوچھا، تم اس لڑکے کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ اس نے پھر پیر صاحب کو پوری بات بتا دی کہ وہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اور میں اس کو مزہ چکھانے کے لیے ایسا کر رہی تھی تاکہ یہ ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ پیر صاحب نے پھر اس کو کافی دیر سمجھایا اور اس سے کہا کہ آج کے بعد وہ تم کو تنگ نہیں کرے گی۔ میری اس کے ساتھ بات ہو چکی ہے، میں نے اسے اس کی دنیا میں واپس بھیجوا دیا ہے، مگر اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم نے اب کسی کو نقصان پہنچایا، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا کوئی دوسری مخلوق، تو وہ تمہیں پھر نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گی۔ اور ارسلان، اگر وہ دوبارہ آ گئی تو اس کو میں بھی نہیں روک پاؤں گا۔ ارسلان یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا اب میں کیا کروں؟ اب اگر وہ علی کے خلاف کوئی سازش کرتا بھی ہے تو وہ خود بھی پھنس سکتا تھا۔ دوسری دنیا کے لوگ اسے ختم کر سکتے تھے، یا پھر اس کو وہ لوگ سزا دے سکتے تھے۔ اب ارسلان بری طرح پھنس چکا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اس نے فی الوقت خاموشی اختیار کر لی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ارسلان کے تمام جذبات بدل گئے، اس کی سوچ بدل گئی، اس کے خیال بدل گئے۔ اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے سوئی ہوئی محبت جاگ گئی تھی۔
یہ اس دن کا ذکر ہے جب دونوں بھائی ایک ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور یہ دونوں رات کے وقت سفر کر رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے جب ان کی گاڑی کو ڈاکوؤں نے روک لیا اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے لگے۔ وہ ارسلان کو نقصان پہنچانے لگے تھے جب علی اس کے سامنے آ گیا۔ اصل میں ان لوگوں کی ارسلان کے ساتھ کافی وقت سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ کسی زمانے میں ارسلان نے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا کیا تھا اور اب وہ اپنا انتقام لینے آئے تھے، مگر علی اس کے آگے ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر کسی نے اس کے بھائی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ ان کو کوئی نقصان پہنچاتے، وہاں پر بر وقت پولیس پہنچ گئی تھی۔ اس طرح سے یہ لوگ بھی صحیح سلامت گھر واپس آ گئے تھے، مگر اس واقعے کے بعد ارسلان کے جذبات اپنے بھائی کے لیے بدل گئے تھے۔ اسے اپنی سوچ پر ندامت ہونے لگی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ وہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کے بھائی نے اس کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیا۔ اب وہ علی کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف نور کے دل میں علی کے لیے محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ وہ ایک جن زادی تھی اور یہ انسان تھا، دونوں کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کو دیکھ کر سامنے رہ کر اپنی نظروں کی پیاس تو بجھا لیتی تھی اور اس کی خدمت کر کے اسے خوشی محسوس ہوتی تھی، مگر اب چند دنوں سے اسے بہت ہی زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا کہ ارسلان نے علی کے ساتھ دشمنی ختم کر دی تھی اور وہ اس کے ساتھ بالکل سگے بھائیوں کی طرح رہنے لگا تھا۔ نور کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، مگر اب نور کو یہ پریشانی تھی کہ اسے واپس اپنی دنیا میں جانا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کو اپنی دنیا میں واپس بلا رہے تھے کیونکہ وہ نور کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ نور ایک بہت فرما بردار جنزادی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کسی صورت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چند شرائط کی بنیاد پر ہی انسانوں کی دنیا میں آئی تھی، اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ جب اس کے والدین واپس بلائیں گے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس واپس چلی جائے گی۔ اور اب نور کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ اداس ہو رہی تھی کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے گی۔ اس کا یہاں پر دل لگ گیا تھا۔ وہ اس دنیا میں بہت ہی زیادہ خوش رہنے لگی تھی، مگر اب جب کہ اس کو یہاں سے جانا تھا تو وہ اس وجہ سے پریشان ہو رہی تھی۔ رات کے وقت وہ باہر لان میں اداسی کے عالم میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے یہاں سے جانے میں چند ہی دن رہ گئے ہیں۔ علی نے اپنی کھڑکی سے اس کو یوں خاموش بیٹھے دیکھا تو باہر آ گیا۔ اس نے نور سے پریشانی کا سبب پوچھا۔ پہلے تو نور نے ٹال مٹول سے کام لیا، کیونکہ اس نے ابھی تک اس سے اپنی اصلیت پوشیدہ رکھی ہوئی تھی۔ اسے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، مگر وہ جانے سے پہلے علی کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔ پھر جب اس نے علی کو یہ کہا کہ وہ ایک جن زادی ہے تو کتنی ہی دیر علی حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد علی نے اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کی تھیں، مگر اس نے ایک بات چھپا دی کہ اس کا بھائی اس کا جانی دشمن تھا۔ نور یہ بات علی کو کبھی بھی نہیں بتا سکتی تھی تاکہ علی اپنے بھائی کی طرف سے بدظن نہ ہو۔ نور نے جاتے جاتے علی کے تمام مسئلے حل کر دیے تھے، مگر اب جب وہ یہاں سے جا رہی تھی تو اپنا دل جیسے یہیں پر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ جب وہ علی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ اس کے عشق میں یہاں پر انسانی دنیا میں انسانوں کے روپ میں رہ رہی تھی۔ وہ آج رات شہنشاہ جنات کی بیٹی تھی اور اپنی ریاست کی ملکہ بننے والی تھی۔ علی نے بھی کہا کہ وہ بھی اسے پسند کرنے لگا تھا اور اس کے دل میں بھی نور کے لیے نرم جذبات پیدا ہو چکے تھے، مگر ان دونوں کا ملاپ ناممکن تھا کیونکہ خاک اور آگ کا کبھی بھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ نور اگر جن زادی تھی تو علی آدم زاد تھا، اور ان دونوں کی شادی کیوں کر ممکن ہو سکتی تھی؟ علی کے علاوہ باقی سب سے اس نے اپنی اصلیت چھپا لی تھی۔ اس نے کسی کو بھی اپنے بارے میں سچ نہیں بتایا تھا، اور یہ سچ صرف علی جانتا تھا کہ نور کون تھی۔ جب وہ یہاں سے رخصت ہو رہی تھیں اس کی آنکھیں نم تھیں اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ علی کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا، وہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ نور نے علی سے وعدہ کیا کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی علی کا خیال رکھے گی اور اسے ملنے کے لیے آتی رہے گی۔ اس نے اپنے اس وعدے پر عمل درآمد بھی کیا۔ وہ اس کی دنیا میں آتی رہتی تھی، کبھی پوشیدہ رہتی تھی تو کبھی سب کے سامنے حاضر ہو جاتی۔ علی کو اپنے آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی بہت پسند آ گئی۔
اس نے سوچا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا۔ پھر اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کی۔ اس کی امی جب اس لڑکی سے ملی تو انہیں بھی وہ لڑکی بے حد پسند آئی، اور پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے بھی زیادہ چھان بین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور اپنی بیٹی کو علی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ علی کی شادی کے تمام فنکشنز میں نور شامل رہی اور اس نے اس کی شادی کے تمام فنکشنز اٹینڈ کیے، اور اس کی علی کے ساتھ اسی بات پر بحث چل رہی تھی کہ وہ بھی اس کی شادی کے تمام فنکشنز میں موجود رہے گا۔ جب نور کی شادی والے دن علی نے دوسرے شہر جانے کا بہانہ کیا تو نور اسے پھر جنات کی دنیا میں لے آئی۔ یہ ساری دنیا، یہ سب کچھ علی کو بہت عجیب اور حیران کن لگ رہا تھا، اور بہت اچھا بھی لگ رہا تھا، اور اسے یہ سب لوگ بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے۔ یہ بہت اچھے اور محبت کرنے والے لوگ تھے۔ عموماً اس نے جنات کے بارے میں جس طرح کے خیالات سنے تھے وہ اس سے بالکل الٹ نکلے تھے، اور اب وہ بہت ساری خوشگوار یادیں لے کر اپنی دنیا میں واپس آ گیا تھا۔ اب تو اس کی شادی کو بھی کتنے ہی برس گزر چکے تھے۔ وہ 3 بچوں کا باپ بن چکا ہے اور اس کا بزنس ملکوں میں پھیل چکا ہے۔ وہ اس ملک کا رئیس ترین آدمی شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے محنت کی اور اسے محنت کا اتنا شاندار صلہ ملا کہ دنیا اسے رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔